آئیے آج کے اس تجزیے میں ہم انسانی تاریخ کی بالکل شروعات میں چلتے ہیں، ایک ایسا سفر جو کائنات کی خاموشی میں مٹی کے کچھ ذروں سے شروع ہوا اور پھر زمین پر بقا کی کٹھن آزمائشوں تک جا پہنچا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ محض کوئی پرانی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل ہماری اپنی ہمارے وجود کی بنیاد ہے۔ اس میں ہماری فطرت، ہماری کمزوریوں اور طاقت کے وہ تمام راز چھپے ہیں جو آج بھی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں زندہ ہیں۔ ذرا سوچئے، اس پہلی زندگی کا تجربہ کتنا وسیع اور کتنا مشکل رہا ہوگا۔ ایک ایسا وجود جسے مٹی سے گوندا گیا، جس نے آسمانی جنت کے کمال اور سکون کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اسی وجود کو انسانی تاریخ کے سب سے پہلے اور دل دہلا دینے والے المیے یعنی حسد اور ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کے قتل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مطلب ایک ہی زندگی میں کائنات کی سب سے روشن روشنی اور انسانی جذبات کی سب سے گہری تاریکی، دونوں کا سامنا۔ اچھا، تو پہلا مرحلہ مٹی اور روح سے تخلیق۔ کہانی کا باقاعدہ آغاز اس وقت ہوتا ہے جب سورج، چاند اور زمین تو بن چکے تھے، لیکن کائنات ایک خاموش انتظار میں تھی۔ تبھی ایک عظیم الشان الہی فرمان جاری ہوتا ہے جس میں فرشتوں کو زمین کے طول و عرض سے مٹی کھٹی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ کائناتی سطح کا واقعہ تھا جہاں اس نئی دنیا کے ہر رنگ اور ہر طرح کی مٹی کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے جمع کیا جا رہا تھا۔ اب اس عمل کے مراحل دیکھیں۔ فرشتوں نے مٹی اکٹھی کی اور پھر اس مٹی کو گوندھ کر ایک انسانی شکل دی گئی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وجود فوراً زندہ نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بے جان خاکہ پورے 40 سال تک جنت میں ایک خاموش مجسمے کی صورت میں موجود رہا۔ فرشتے بھی حیران تھے کہ یہ کیا بن رہا ہے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب خالق نے اس مٹی کے وجود میں اپنی روح پھونکی۔ روح کے آتے ہی زندگی کی لہر دوڑی اور تاریخ کی سب سے پہلی چھینک نے اس کائنات میں ایک نئی گونج پیدا کر دی۔ اور یہیں پر ہمیں انسانی فطرت کی ایک انتہائی مانوس جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے ہی روح سر سے ہوتی ہوئی پیٹ تک پہنچے تو اس نئے وجود کو پہلی بار بھوک محسوس ہوئی۔ سامنے جنت کے لذیذ پھل تھے۔ اب روح ابھی ٹانگوں تک پہنچی ہی نہیں تھی کہ چلنے کی طاقت مل سکے، لیکن انسانی جلد بازی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اسی بے تابی میں پھلوں کی طرف لپکنے کی کوشش کی اور توازن کھو کر گر پڑے۔ یہ لمحہ دکھاتا ہے کہ جو جلد بازی ہماری فطرت میں ہے نا، وہ تخلیق کے پہلے لمحے سے ہی ہمارے ساتھ ہے۔ روح کے مکمل ہونے پر ایک ایسا امتحان آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور انہوں نے فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر جھکا دیا۔ لیکن دوسری طرف ابلیس کھڑا تھا۔ اس کے اندر آگ سے بنے ہونے کا تکبر بھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے، میں کیوں جھکوں؟ اور اسی غرور نے اسے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ اطاعت اور تکبر کے اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابلیس ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ وہ انسانیت کو ہمیشہ بھٹکاتا رہے گا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے پر، آسمانی جنت سے جلاوطنی۔ ابلیس کے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام جنت کے مزے لے رہے تھے۔ وہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تمام علوم سکھائے گئے، جانوروں کے نام بتائے گئے۔ لیکن اس لامحدود آزادی میں بس ایک حد مقرر کر دی گئی، ایک مخصوص درخت جس کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے سختی سے منع کر دیا گیا۔ یہ جنت کا واحد اصول تھا۔ اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ پہلے ہی دن وہ حکم ملا۔ اسی رات آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی نیند میں حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ کئی سالوں تک سب بہترین چلتا رہا، لیکن شیطان وہ اپنا وعدہ بھولا نہیں تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ وسوسے ڈالے اور آخرکار انہیں اس درخت کا پھل چکھنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ اس غلطی کا نتیجہ فوری اور شدید تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں احساس ندامت، پتوں سے خود کو ڈھانپنے کی گھبراہٹ، اور پھر وہ بھاری فیصلہ جس نے انہیں جنت سے جلاوطن کر دیا۔ تیسرا مرحلہ ہے دنیاوی زندگی کی طرف منتقلی، اور یقین جانیں یہ جلاوطنی کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ جنت کی اس چمکتی بے داغ دنیا سے نکل کر زمین کی کھردری اور سرد مٹی پر آنا۔ چلتے چلتے جب وہ ایک ندی کے کنارے رکے تو حقیقت بالکل بدل چکی تھی۔ اب ان کے سامنے ایک بے رحم دنیا تھی جس کے اصول جنت سے بالکل ہی مختلف تھے۔ فرق ذرا محسوس کریں۔ جنت میں کیا تھا؟ ہاتھ بڑھاؤ تو رزق، موسم کا کوئی مسئلہ نہیں، جانوروں سے دوستی، اور زمین پر
اب بھوک مٹانی ہے تو کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، ہاتھوں میں چھالے پڑیں گے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے پتھر اور لکڑیاں جمع کر کے گھر بنانے پڑیں گے، پسینہ بہانا اور زندہ رہنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا اب ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ یہ انسانیت کا پہلا اور واقعی سب سے بڑا امتحان تھا۔ زندگی آگے بڑھی اور ہم چوتھے مرحلے پر پہنچتے ہیں، بہن بھائیوں کی رقابت اور پہلا قتل۔ زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ حضرت حوا کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن خاندان کے اس پھیلاؤ کے ساتھ انسان کے اندر چھپے ہوئے پیچیدہ جذبات بھی جاگنے لگے۔ ملکیت، خواہشات کا ٹکراؤ اور پھر دنیا کی سب سے پہلی خاندانی دشمنی جو قابیل اور حابیل کے درمیان شروع ہوئی۔ ان دونوں بھائیوں کا مزاج ایک دوسرے سے کتنا مختلف تھا۔ قابیل ایک کسان تھا، لیکن اس کے دل میں تلخی اور حسد بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف حابیل، جو چرواہا تھا، بڑا ہی نیک اور مطمئن انسان تھا۔ جب بات آئی خدا کے حضور قربانی پیش کرنے کی، تو قابیل نے بڑی بے دلی سے اپنی خراب گلی سڑی فصل پیش کر دی، جبکہ حابیل نے پورے خلوص سے اپنے ریوڑ کا سب سے بہترین میمنہ چنا۔ ظاہر ہے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی مسترد۔ بس یہیں سے قابیل کے حسد نے غصے کی خوفناک آگ پکڑ لی۔ قابیل کے اس غصے کے جواب میں حابیل نے جو کہا وہ تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب اس کا سگا بھائی اسے مارنے کے لیے تیار کھڑا ہے، حابیل نے کہا، اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ الفاظ انسانیت کو عدم تشدد اور خدا خوفی کا پہلا اور سب سے طاقتور سبق دیتے ہیں۔ اس نے مزاحمت کرنے کے بجائے اخلاقی بلندی کو چنا۔ لیکن حسد تو انسان کو اندھا کر دیتا ہے نا۔ قابیل یہ بات نہ سمجھ سکا اور اس نے انسانی تاریخ کا پہلا قتل کر ڈالا۔ اب سوچئے، قتل کے بعد وہ گھبراہٹ کے عالم میں اپنے بھائی کی لاش کندھی پر اٹھائے مارا مارا پھر رہا ہے۔ اسے کیا پتا کہ موت کیا ہے یا اس لاش کا کرنا کیا ہے؟ تب قدرت نے اسے سکھایا۔ 2 کوے کی لڑائی ہوئی، ایک مر گیا۔ جیتنے والے کوے نے زمین کھودی اور مردہ کوے کو مٹی میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا اور یوں انسان نے پہلی بار مردوں کو دفنانا سیکھا۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں اور آخری مرحلے پر۔ ذرا سوچئے، اس بوڑھے باپ آدم علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی جب انہیں یہ خبر ملی ہوگی۔ یہ ایک نہیں 2 بیٹوں کی موت کا صدمہ تھا۔ ایک بیٹا حابیل مٹی میں مل چکا تھا اور دوسرا قابیل شیطان کے جال میں پھنس کر روحانی طور پر مر چکا تھا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس نے انہیں انسان کے اندر موجود اندھیروں کا گہرا احساس دلایا۔ اس پوری داستان کو اگر ہم سمیٹیں تو بہت گہرے اسباق ملتے ہیں۔ یہ کہانی چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ بے قابو حسد اور تکبر کی تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ شیطان کے وسوسے کوئی مذاق نہیں، یہ ایک مسلسل خطرہ ہے، اور یہ بھی کہ کوئی قربانی، کوئی عمل تب تک قبول نہیں جب تک نیت خالص نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر جنت کے اس کمال کے مقابلے میں یہ دنیاوی مشکلات دراصل کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ صدیوں پر محیط اس طویل سفر کے بعد جب آدم علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور آیا تو انہیں ایک فکر لاحق تھی۔ انہیں انسانیت کو بچانے کے لیے اور روشنی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنا وارث مقرر کیا۔ اور وارث کا مطلب یہاں کوئی جائیداد یا دولت کا وارث نہیں تھا، یہ تو سچائی، روحانی قیادت اور اندھیروں کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اور پھر بالآخر وہ وقت آ گیا جب پہلے انسان کا یہ طویل سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک ایسی زندگی جس نے جنت بھی دیکھی اور زمین کے بدترین صدمات بھی سہے۔ لیکن جب موت کے فرشتے آئے تو ان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک گہری اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ تمام تر آزمائشوں اور تھکن کے بعد اب وہ روح اپنے اصلی گھر واپس لوٹ رہی ہے۔ اس پوری گفتگو کے اختتام پر ایک بہت گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ حسد اور تقویٰ کی یہ جو جنگ ہزاروں سال پہلے ایک ندی کے کنارے لڑی گئی، کیا وہ آج ختم ہو چکی ہے؟ بالکل نہیں۔ تکبر، نیتوں کا امتحان اور وراثت کی کشمکش آج بھی ہمارے جدید معاشرے، ہمارے ہر دن کے فیصلوں کا حصہ ہے۔ شاید اپنی اس قدیم ترین ابتدا کو سمجھ کر ہی ہم اپنی فطرت کو پہچان سکتے ہیں اور ایک بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔